بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا شکریہ اور معذرت بھی آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑا. آج کل جو حالات ہیں پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو مین میرا پریس کانفرنس کا یا آپ سب کو مدعو کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں سینسس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اتنے ماحول کے اندر بھی حکومت سندھ کی انٹرسٹ کو یہ نہیں کہ کوئی پیچھے چھوڑا ہوا ہے یا بھول گئی ہے اتنے دوران میں. آج میں آپ کو سینسس کی بھی بات مین وہی ہے بات کروں گا، اور آپ سے پانی کی سچویشن کی بھی بات کروں گا جو ہو رہی ہے. لیکن شروع میں کرتا ہوں جو حالات ہیں آج کل اس حوالے سے. آپ سب نے دیکھا 9 مئی کو ایک وارنٹ کے ذریعے گرفتار کیا ہوا ملزم میری اردو کمزور ہے ابھی تک، ملزم ہے میرا خیال ہے، اس کو جب اریسٹ کیا گیا تو پورے ملک کے اندر کوشش کی گئی ایک سوچی سازی منصوبے کے تحت کہ افراتفری پھیلائی جائے. اور پورے پاکستان میں جو ہوا آپ نے دیکھا، لاہور کے اندر جناح ہاؤس جو کور کمانڈر کی جہاں رہائش ہے اس کے اندر جو آپ نے ساروں نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، جو میاں والی ایئر بیس کے باہر انہوں نے جہاز جلایا. مجھے بتایا گیا ہے کہ ایم عالم کا جہاز تھا. چاغی کا مونیومنٹ جو ہمارے لیے ایک پرائڈ، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت سے پاکستان کو سرچار کیا تھا، اس کو جلانا. یا پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان جو کہ اس خطے میں پاکستان میں اور اس خطے میں بلکہ سب سے پرانے ریڈیو اسٹیشن میں شمار ہوتا ہے، جس کے لیے جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ مارکونی خود آیا تھا اس میں وہ ٹرانسمیٹرز لگانے. اور اسے اس وقت میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں. اور پھر کراچی میں جو ہوا کہ لوگوں کو تکلیف دی گئی، جو سندھ حکومت کی کاوشیں ہیں، نہیں کہتے کہ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن میرا خیال ہے باقی سب صوبوں سے زیادہ کیا ہے. پیپلز بس سروس اس کو پتھراؤ کر کے 3 بسیں توڑنا اور ایک کو جلا دینا. ہماری جو واٹر بورڈ کے باؤزرز تھے، آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوئی، ہم نے یہ ساری نئی پروکیورمنٹ مشینری کی ہے، ان کو آگ لگا دینا. پولیس کی پریزن وین، پولیس کی ایک موبائل، پولیس کی ایک کار، اور اس کے ساتھ 5 یا 6 موٹر سائیکلز لوگوں کی، یہ جلا دینا. وہاں پہ بھی بس نہیں کی، پیڈسٹرین بریجز کو آگ لگانا، درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے ان کو آگ لگانا. یہ سمجھ سے باہر تھا. یہ کسی سین مائنڈ یعنی کہ کام نہیں تھا. یہ انسین آدمی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں. اور انسینٹی جو شروع ہوتی ہے وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے سارا وہ کمپائل بھی کیا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، عمران خان سے شروع ہو کے، اور جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور چلایا گیا وہ سب نے دیکھا ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک حکومت سندھ کا تعلق ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو بھی اس میں ملوث ہے. مجھ سے اکثر شاید آج سوال ہو کہ جی کتنے اریسٹڈ ہیں، کتنے کیسوں میں ہیں. میں جواب یہ دیتا ہوں جو بھی ریکوائرڈ ہوگا وہ سب اریسٹ ہوں گے، ان سب کو سزا ہوگی. اور بہت لوگ اریسٹ ہوں گے اس لیے کہ اس میں بہت لوگ انوالوڈ تھے جنہوں نے اس صوبے کے اندر، اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں بولوں گا. آپ کے کچھ سوال ہوں گے تو اس کے ضرور جواب دوں گا. میں آج جس چیز پہ آپ سب کو اکٹھا کیا ہے وہ ہے سینسس. آپ کو پتہ ہے کہ فیبرری سے یہ سینسس شروع ہوا تھا. ہمارے تحفظات فیبرری سے سینسس کے اوپر ہے. میں کئی بار آپ دوستوں کو مدعو کر چکا ہوں اور ہم نے اس پہ گفت و شنید کی ہے سینسس کے بارے میں. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جی یہ سینسس صحیح نہیں ہو رہا ہے، چاہے اس کو ڈیجیٹل کہیں، آٹومیٹڈ کہیں، ہر قسم کی
استعمال کر رہے ہیں. میرے لیے وہ سینسس ٹھیک ہے جب ہر شخص کو جہاں پہ بھی ہے اس کو گنا جائے, اور مجھے تحفظات ہیں کہ آپ وہ گنتی صحیح نہیں کر رہے. آج میں کچھ آپ کو اور اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا, اور یہ خاص طور پہ آج آپ کو بلانا ہے اس سارے ماحول کے باوجود اس لیے ضرورت ہے. ایک تو میں نے جیسے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت سندھ یہ نہیں کہ صرف اس چیز کے پیچھے پڑی اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں, ہم اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. سینسس کے اندر کل رات کو کوئی 8 بجے ایک میٹنگ 3 بجے رکھی تھی انہوں نے, مجھے نہیں مدعو کیا تھا, چیف سیکرٹری صاحب تھے اس میں, لیکن وہ 3 بجے والی میٹنگ شروع ہوئی جا کے شام کو 7 یا 8 بجے, اور کوئی 9 بجے کے قریب مجھے فون آیا کہ جی یہ انہوں نے فیصلہ کیا, ابھی تک مبہم میں فیصلہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ سینسس 15 مئی کو ختم ہونا تھا نا, یہ کہہ رہے تھے کہ 15 مئی کو ہر جگہ ختم سوائے پنجاب میں. میں نے کہا یہ کیا تک بنتی ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ شاید تمہاری غلطی ہوئی ہے سننے میں, آپ ذرا اس کو کنفرم کریں. رات کو پھر چیف سیکرٹری صاحب نے کنفرم کیا, جو سینسس کمشنر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہی بات کی, اور یہ جو ایکسپلینیشن تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا. اب ایسے کہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ جی پنجاب کی گروتھ اتنی نہیں ہوئی جتنی باقیوں کی ہوئی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے غالباً 30 اپریل کو خط لکھا تھا, اور میں نے کہا تھا اگر آپ نے یہ گروتھ ریٹس پہ کرنی ہے سینسس تو یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ بیس لائن بنائیں, بولے جی سب کو 2.5% گروتھ ہے یا 10% گروتھ ہے یا 1% گروتھ ہے, نہیں سینسس آ جائے گی. سینسس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر بندے کو گننا ہے. میں نے کہا چلیں ابھی تو رات ہوگی, صبح اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ ریکنفرم کرتے ہیں. اس لیے میں نے صبح ہی بلکہ رات کو ہی میں نے کہا تھا کہ میں آج پریس کانفرنس کروں گا اگر کلیئر نہیں ہوتی ہے بات مجھ سے, اور ابھی تک کلیئر نہیں کر سکے. پھر میں نے احسن اقبال صاحب سے آج بات کی, ان کو میں نے اپنے خدشات بتائے. ان دا مین وائل جو میں نے دیکھا, میں نے فیلڈ پہ ساری سب پورے پاکستان پورے سندھ میں, سندھ کا ہی میرے پاس, سندھ کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں میں نے کہا کہ جی آپ اپنا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ میں ٹیبل پہ چھوڑا ہوں, وہ جو تصویریں مجھے دی تھیں وہ لا دیں, میں بتاتا ہوں. تو جی مجھے پتہ یہ چلا کہ جی کچھ ڈسٹرکٹس میں, اور میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس دکھاؤں گا ابھی, جو ان کی ٹیبلٹس ہیں اس میں میسج آ رہا ہے کن جگہوں پہ کہ جی آپ کا جو پیریڈ تھا سینسس کا وہ 1 مارچ سے لے کے 1 مارچ کو شروع ہوا, تو وہ 1 مارچ سب کی ہے. کوئی 30 اپریل بتا رہا ہے, کوئی 15 اپریل ختم ہو جائے گا, 15 اپریل بتا رہا ہے, کوئی 15 مئی بتا رہا ہے. مجھے تو شدید خدشات ہیں کہ جو ہمارے نمبر جن علاقوں میں 15, یہ سامنے آگے آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, یہ کون سی جگہ ہے بھائی, نصیر آباد ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ. آج میں نے ان سے کہا نا انٹری دیکھو کیا ہوتی ہے. آج مئی 18 2023 ہے, آئے ہم سے نہیں بتایا نا, یہ بلاک مارچ 1 2023 اور اپریل 15 2023 کے بیچ میں شروع ہو سکتا ہے. یعنی اپریل 15 کے بعد شاید اس کو گنا ہی نہیں گیا. اور دکھائیں, اور بھی آپ کے پاس ہوں گے, یہ سارے میرے پاس ہیں. یہ بھی اپریل, وہ 15 اپریل, یہ 30 اپریل. یہ کون سا بلاک ہے, حال پوٹا تعلق حیدرآباد, حسری, یہ شاید شرجیل صاحب کا ایک کانسٹیٹنسی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ کون سی ہے, ایسے ہی رینڈم دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ مارچ 1 سے مئی 15, یہ ٹنڈو غلام حیدر. آگے چلیں, یہ مارچ 1 سے اپریل 15 پنگریوں میں ڈسٹرکٹ بدین. یہ بلاکس ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ڈسٹرکٹ بند کر دیا ہوگا, لیکن یہ بلاکس اس وقت تک گنے گئے. اور یہ میں نے ساری چیزیں احسن اقبال صاحب کو بھیجی ہیں. یہ مارچ 1 سے اپریل 30. اب یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں سلیکٹیولی کچھ بلاکس ہمارے شاید بند کر کے اور ہماری پاپولیشن کو غلط بتایا جا رہا ہے. اور اس کی پروف ابھی ایویڈنس بھی دوں گا میں نے پہلے بھی دی تھی اور ابھی بھی ایویڈنس دوں گا میں کہ ہماری پاپولیشن ہے کیا اور ہونی کی بتا کیا رہے ہیں, ہمارے حساب سے ہماری کیلکولیشن کے مطابق کیا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئی. میں نے احسن اقبال صاحب کو بتایا. پہلے تو میں نے ان سے شدید احتجاج کیا کہ اگر آپ نے جاری رکھنا ہے تو پورے پاکستان میں جاری رکھیں, آپ پورے پاکستان میں بند کریں. اس سے میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوں گی جو سینسس کی ہیں. یہ نہیں کہ اگر 5 دن ابھی اور بڑھا دیا, ابھی بڑا احسان کرتے ہیں, ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ کے کہنے پہ ہم نے 30 اپریل سے 15 دن سندھ میں بڑھا دی تاریخ.
لیکن یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے شاید 15 دن ہر جگہ نہیں, یہ مئی 11 ایٹ رینڈم چل رہا ہے معاملہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ حیدرآباد میں کوئی جگہ ہے, سجاول میں, جاتی میں. یہ پہلے جو ہے انہوں نے احسان کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں احسان نہیں چاہیے, مجھے برابری چاہیے. مجھے چاہیے کہ مجھے پورا گنا جائے. اور اپنا یہ میں نے ان کو بتایا کہ جی اگر آپ نے شروع کرنا ہے, بند کرنا ہے, ہر جگہ کریں, بٹ اگین یہاں سب کو ایکسٹینڈ کریں. ایکسٹینڈ کرنے سے میں پھر یہ ان کو کہا ہے کہ میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے سی ایم کے کہنے پہ یا حکومت سندھ کے کہنے پہ 5 دن بڑھا دیا, اب ہم خوش نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمیں صحیح نہیں گن رہے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا, جہاں تک مجھے, میں آبویسلی یہ چیز کیبنٹ میں لے جاؤں گا, ان سے رائے لے کے, اور پھر میں سی سی آئی میں اپنی رائے پیش کروں گا. اس صوبے کی پاپولیشن کو, یہ ہوا کیا تھا سارا مسئلہ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2000 جو سندھ کی پاپولیشن انہوں نے دیا ہے, ایک جو کل ساری دی ہے 3.17% پر اینم گرو کی ہے, اس کی تو بہت گروتھ ہو گئی, ٹھیک ہے جی. اور پنجاب کی کم کی ہے, بلوچستان کی تو ہم سے بھی زیادہ کی ہے, تقریباً 10% گرو کی ہے 2017 کے مقابلے میں. تو اس لیے اب سندھ کو بند کر دیں, پنجاب کی 1.5% سے کم ہو, اس کو چالو رکھیں. او بھائی میں پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی, پھر سمجھا رہا ہوں آپ کے توسط سے, اگر آپ لوگ یہ کنوے کر سکیں. تو سارا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ 2017 کی پاپولیشن غلط تھی. جب بیس ہی غلط ہے تو اب گروتھ جو بھی جو بلوچستان کی 10% جو گروتھ ہوئی ہے میرا خیال ہے جائز ہے, اس لیے کہ بلوچستان کو 2017 میں آپ نے صحیح نہیں گنا تھا. اب لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے, اب سندھ کی کوشش سے یہ چیزیں پبلک ہو رہی ہیں, روزانہ کے نمبرز آ رہے ہیں. پہلے تو جو سینسس جس دن شروع ہوا تھا اور ایک دن ختم ہوا, تو اس کے 15 دن میں کہا جی یہ آپ کی پاپولیشن ہے, کرنا ہے جو کر لو. اس دفعے ہمیں وہ ایکسیس ملا, جو ایکسیس ہمیں چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ملا, لیکن جو لمیٹڈ ایکسیس ملا, ہمارے پاس روزانہ کے نمبر تھے, ہم روزانہ مانیٹر کر سکتے تھے. بلوچستان بھی ایسے کر رہا تھا, تو بلوچستان کی اگر انکریز ہوئی ہے تو جائز انکریز ہوئی ہے, اس لیے کہ 2017 میں انہیں غلط گنا گیا تھا. سندھ کو 2017 میں غلط گنا گیا تھا, اس وجہ سے سندھ کی پاپولیشن زیادہ ارے, اس لیے کہ ہم بیٹھ کے 2017 میں ایکسیس ہی نہیں تھا ہمارے پاس. اس وقت کم از کم یہ ڈیش بورڈ کم, یہ بھی وہ پورا ایکسیس نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا. تو یہ ان کی لاجک تھی بند کرنے کی, اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری لاجک کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 میں سندھ کو غلط گنا گیا تھا, اور یہی لاجک میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دی تھی. کہ یہ صرف مجھے خواب نہیں آیا, میں سوچ نہیں رہا کہ غلط ہے. 2017 میں پورے پاکستان کی پاپولیشن جو تھی 207 ملین کے قریب تھی, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے. خیر, جو ہاؤس ہولڈ ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز تھا پنجاب کا 6.43, یعنی ایک خاندان میں 6.43 لوگ, کے پی کے کا 7.13, بلوچستان کا 6.97 آلموسٹ 7, اسلام آباد کا 5.86, یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں, اور سندھ کا 5.55, یعنی سب سے کم. میں نے ان سے کہا کہ بھائی صرف ایک چھوٹا سا کام کر لو, ہمیں برابری دے دو باقی سب کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ پاپولیشن ہے یا کم ہے, ان سارے باقی 3 صوبے اور اسلام آباد کی پاپولیشن کا ایوریج بنتا ہے 6.6. ہمارے جو نمبر آف ہاؤس ہولڈز جو اس وقت تھے 8.626 ملین, اس کو 6.6 سے ضرب دے دو, ہماری پاپولیشن بنتی ہے 56.9 ملین, 57 ملین راؤنڈ آف کر لو. جو آپ نے 47 ملین ہمیں گنا تھا وہ ایکچولی 57 ملین تھی 2017 میں, اور یہ میری ڈاکیومنٹڈ سی سی آئی میں موجود ہے یہ آرگیومنٹ, اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ میری آرگیومنٹ درست ثابت ہوئی آج, کہ اس وقت ہماری پاپولیشن 57 ملین تھی, آپ نے ہمیں غلط گنا تھا, اور آج بھی ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اور آپ نے غلط گنا. اس کے پروف دیتا ہوں میں آپ کو. کل تک کے جو فگرز جو انہوں نے خود دیے, اس کے اندر پنجاب میں نمبر آف پرسنس پر فیملی 6.24, کے پی کے میں 6.92, بلوچستان میں 6.26, اسلام آباد میں 5.69, اور صوبہ سندھ میں 5.62, یعنی پھر سے سب سے کم. پنجاب میں 6.24 پرسنس پر ہاؤس ہولڈ, سندھ میں 5.62, اور ہم خوش رہے. بلوچستان کے پی کے میں 6.92,
ہمارے یہاں 5.62 ہم خوش رہیں. وہی فارمولا میں نے لگا دیا دوبارہ. باقی 4 جگہوں کی یعنی 3 صوبے اور اسلام آباد کا ایوریج بنتا ہے 6.28. ہمارے 10.256 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں. ہماری پاپولیشن اس وقت 64.4 ملین ہے. اپروکسیمیٹ ہے, میں اب گنتا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے. 64.4 ملین ہے اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں 57.6 ملین کے قریب آج. تو ابھی بھی 8 ملین کے قریب پاپولیشن ہماری کم کاؤنٹڈ ہے, 7 ملین کے قریب. یہ نمبرز کے ساتھ ہے. ہم کیوں نقصان کھائیں؟ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے یہ سینسس جب تک آپ ہمیں صحیح نہیں گنو گے اور ہمیں سیٹسفائی کرو. اور صرف جتنی بار ان کے لوگ آئے ملنے ہم سے, ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے اور واپس گئے. آج بھی میں نے کہا تو وہ کہنے لگے جی کہ مجھے کچھ بتانے لگے کہ جی سیٹلائٹ امیجری اور فلانا. میں نے کہا تو پھر سینسس کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ پہلے دن سیٹلائٹ امیجری سے تم سارا سینسس کر لیتے, یہ گننے کی کیا ضرورت تھی؟ اف دس از دا رائٹ وے کہ جی آپ سیٹلائٹ سے گن سکتے ہیں سارے لوگ, او بھائی تو کر لو نا بھائی. یہ پھر کیوں اتنے 30 ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے خرچ کیے؟ ویسے گن لیتے نا. ہمیں گن کے سیٹسفائی کرو. اور سیٹسفیکشن میں نے پہلے کہا تھا, اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاؤس ہولڈ, انہوں نے کہا بلوچستان کا ایگزامپل دیا مجھے اور سندھ میں ایک آدھ جگہ کا کہ جی سیٹلائٹ سے دیکھا گیا تو وہاں 100 مکان تھے اور آپ نے 200 کیے. فار انسٹنس میں ایسی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب مکانات کی گھر شماری ہو جائے تو آپ 1 مہینہ اس کو ویریفائی کرو پہلے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جاؤ. آپ نے میری بات نہیں مانی. سینسس کو آپ نے 3 مہینے کر دیا لمبا, جبکہ انیشل پلان تھا کہ اس کو مہینے میں ختم کرنا ہے. تو آپ وہ 1 مہینے اگر گھر شماری میں گزار دیتے اور ان کو ویریفائی کر لیتے تو آج یہ محبت نہ آتی. لیکن ایک بار میرے گھر شمار ہو گئے تو اس کو کاؤنٹ بھی کرنا ہے تم نے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 100 کرتے, اس سے اوپر نہیں کروں گا. اس وقت بھی ہمارے اپنے پاس جو ایک نمبر دیتے ہیں کہ نمبر آف ہاؤس ہولڈز انیومریٹڈ اینڈ نمبر آف ہاؤس ہولڈز لسٹڈ, اگر 100 ہیں تو کئی جگہ پہ 96 ہوئے ہیں, کہیں 95 ہوئے ہیں, کہیں 90, مطلب 100 کے 100 نہیں گنے گئے. میں کیسے ایکسیپٹ کروں گا یہ چیز؟ پروف ایک اور ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پاپولیشن گروتھ, یہ ادھر کہیں نمبر ہے 3.17 نمبر مجھے یاد ہے, 3.17% جو بہت زیادہ ہے بھائی. اور میں نے کہا بہت زیادہ اس لیے کہ بیس غلط ہے. اگر یہ میرے نمبرز 56.9 ملین in 2017 and 64.4 ملین میتھس آپ کر لیں, ہماری گروتھ ہے 2%, 3.1% نہیں ہے. آپ نے بیس غلط گنا اس لیے آپ کو غلط آ رہی ہے ساری چیزیں. 2% گروتھ ہے. اور باقی اگر میں بتا دوں آپ کو, ہاں یہ آگے نمبر میرے پاس, پنجاب کی گروتھ ہے 1.94% جو اس وقت آ رہی ہے. سندھ کی گروتھ ہے 2%, کوئی اتنا فرق نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں 3.17% جو کہ غلط ہے. بلوچستان 9.93%, اگین بلوچستان کا بیس. اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ چیف منسٹر بلوچستان نے پہلی میٹنگ میں اپوز کیا تھا سینسس کو, لیکن جب 3 دن بعد میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ہاں کر دی. جو بھی وجوہات تھی ان کی مرضی تھی. یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے, وہ سی سی آئی کی منٹس ہیں. پہلی میٹنگ میں انہوں نے اپوز کیا اور 3 دن بعد میٹنگ میں انہوں نے ہاں کیا, جبکہ ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہوئی تھی. اور خیبر پختونخوا کی گروتھ ہے 1.93%. تو 1.93% خیبر پختونخوا, 1.94% آپ کی پنجاب, اور ہمارے نمبرز لوگے تو 2%, 2.02% بنتی ہے صرف. کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے جس پہ آپ نے اتنا واویلا مچا دیا اٹھا کے. میں نے ڈسٹرکٹ وائز پاپولیشن بھی اپنے حساب سے کیلکولیٹ کی ہے. سوری کون سی؟ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی گروتھ ہوئی ہے 1.94%. یار یہ نمبر میرے سے, ہاں یہ ہے نا. کے پی کے کی گروتھ ہوئی ہے 1.93%. سندھ کی گروتھ ہوئی ہے 3.17%. اور کے پی کے کی گروتھ ہوئی ہے 1.93%. سوری یہ تو بتا دی میں نے. بلوچستان کی ہوئی ہے 9.93%. اور اسلام آباد کی بھی ہوئی ہے 2.71%. اور میں نے جب اپنے نمبرز جو میں کہہ رہا ہوں کہ
2017 کو بھی آپ درست کریں اور پھر 2023 کو بھی درست کریں تو سندھ کی گروتھ ہے 2.02%، جو کہ صحیح ہے، باقی سب سے ان لائن ہے. اور بلوچستان کی بھی اس لیے 9.93 زیادہ نظر آ رہی ہے بیکاز 2017 میں ان کو کم گنا گیا تھا. میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اور بلوچستان نے کئی فورمز پہ اس کا اظہار کیا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حساب سے پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کی وہی ایوریج نکال کے، اور تو میرے پاس نمبر نہیں ہے نا جب تک نہیں گنو گے، پاپولیشن کی ہے. میں ایک ایک کی بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. میں ڈویژن وائز بتا دیتا ہوں. لاڑکانہ ڈویژن انہوں نے ہمیں کاؤنٹ کیا ہے 8.167 ملین پیپل. میرے حساب سے لاڑکانہ ڈویژن از 8.736 ملین پیپل. سکر ڈویژن کو انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 6.72 ملین. میرے حساب سے 7.4 ہے، یعنی 5-6 لاکھ کم کاؤنٹ کیے، جو بھی نمبر بنتا ہے. اگلا کون سا آتا ہے؟ شہید بے نظیر آباد ڈویژن 6.28 ملین، میرے حساب سے 7.1 ملین ہے. حیدرآباد ڈویژن 12.326 ملین، میرے حساب سے 14.97 ملین ہے. اور جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کراچی کو بھی انڈر کاؤنٹ کیا انہوں نے. کراچی کی پاپولیشن، اچھا میر پور خاص پہلے آ گیا، وہ رہ گیا. میر پور خاص ڈویژن 5.14 ملین، میرے حساب سے 6.1 ملین ہے. اور کراچی انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 19.0 ملین، 19 ملین سمجھ لیں، اور میرے حساب سے 20.3 ملین ہے. 13 لاکھ کراچی کو بھی کم کاؤنٹ کیا ہے. کہ یہ جو تعصب پھیلانے کی کوشش کی تھی میرے لیے کئی بار، اور وہ سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی کراچی کو بھی غلط کاؤنٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور بعد میں مان گئے. پورا سندھ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ انڈر کاؤنٹ کیا ہے. یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہماری پاپولیشن راؤنڈ بال پار فگر 65 ملین کے قریب آنی چاہیے. ہماری پاپولیشن 57 ملین تھی ان 2017. 65 ملین سے 1-8 ملین زیادہ ہو گئی تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کاؤنٹنگ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا. اور یہ آپ کو میں نے پروف بھی دکھایا کہ کئی بلاکس کو انہوں نے اس وقت میں بند کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں ٹیبلٹس میں، یہ تو بڑا جی سائنٹیفک ہو رہی ہے. ٹیبلٹ جو ہے اوپر سے اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں. یہی میں تو کہتا ہوں ہمیشہ، یہ اسلام آباد سے کنٹرول، وہ انیومریٹر خود نہیں چینج کرتا اس میں. یہ ادھر سے تھرو سیٹلائٹ، تھرو واٹ ایور ٹیکنالوجی دے یوزنگ، یہ آتی ہے اور اس کو صحیح کر دیتی. ہماری کیوں ٹیبلٹس بند ہوئی 15 اپریل کو، کوئی 30 اپریل کو، کوئی 10 مئی کو، کوئی 11 مئی کو، اور کوئی 15 مئی کو، اور کچھ ابھی بھی کھلی ہیں، کچھ اس وقت بھی کھلی ہیں. there is a method to this madness. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ پہلے بھی اس کو آبجیکٹ کیا تھا، میں دوبارہ کروں گا. آج میری احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بڑی تحمل سے میری بات سنی اور انہوں نے کہا میں ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہ ایڈریس ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں صحیح گننا پڑے گا. یہ پوائنٹ آف ویو تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اس سارے ماحول میں یہ نہیں کہ ہم اپنی اگلی جنریشنز کی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے دیں کسی کو. یہ میری ذمہ داری تھی. میں نے پہلے دن سے سینسس پہ شور مچایا. میں آپ کے دیکھ رہا تھا، آپ کے کافی آتے تھے جنگ میں، اور آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے نظر آتے تھے، حافظ صاحب کے جو آتے تھے. تو یہ ہم نے ہی شور مچایا تھا کہ یہ پبلک کرو. تب 2017 میں کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے 2017 کے. اور یہی وجہ ہے کہ 2017 اور خراب تھا سینسس، اور 2017 کی انڈر کاؤنٹنگ کی وجہ سے یہ مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. بیس غلط ہوگا. مطلب یہ ہے نا، اس کمرے میں اس وقت 50 لوگ بیٹھے ہیں، 40 بیٹھے ہیں، چلے 40 لوگ بیٹھے ہیں، اور باہر نکل کے کہے کہ جی 30 لوگ تھے، اور کہے کہ جی جب اگلی بار میٹنگ ہوئی تھی کہ جی پچھلی دفعے سے جو ہے ڈبل لوگ آ گئے، 60 ہو گئے. تو 60 نہیں آئے، 1.5 گنا زیادہ ہے. یہ صرف مقصد ہے کہ ہمیں صحیح گنو، غلط نہیں گنو. صرف ہم یہ چاہتے ہیں، کوئی فیور نہیں چاہتے. پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھو. یہ جو
نہیں تو پرابلم تو ہمارے پاس ہے اس وقت. ایک دو چیزیں اور میں بتا دوں آپ کو. اس وقت کشمور، گھوٹکی اینڈ شکارپور کے کئی علاقوں میں سینسس نہیں ہوا ہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے، میں آپ سے ایڈمٹ کرتا ہوں. پرابلم تو ہمارے ساتھ ہے. اچھا ادھر ایک فٹ نوٹ دیتے ہیں مجھے، وہ میں نے آج احسن اقبال صاحب سے کہا، یہ کے پی کے کا جب دیتے ہیں نا کہتے ہیں دس ڈز ناٹ انکلوڈ سنو باؤنڈ ایریاز آف کے پی کے، ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار جو مئی میں اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے ہو کسی جگہ پہ، بہت ہی معذرت سے جو کے پی کے دوست، اگر کوئی اس میں غلط بات نہیں، تو پھر تو ادھر لوگ جا ہی نہیں سکتے. نہیں یار مئی میں بھی اگر آپ سینسس نہیں کر سکتے ہو کہ برف پڑی ہوئی ہے تو پھر لوگ رہتے کیسے ہیں ادھر کہ آپ پتہ نہیں اس کو اوپر رکھ رہے ہو. میں کہا یہ کلوز، یہ مئی کہتے نہیں یہ مارچ کا تھا. میں نے کہا فٹ نوٹ تو ہٹاؤ نا پھر آپ. اب مئی 15 تک اگر آپ کسی جگہ پہ قدم نہیں رکھ سکتے ہو، آپ کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، تو ادھر لوگ رہتے کیسے ہیں؟ بہت بڑی لاجیکل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو خدا کے واسطے اس ملک کے مستقبل سے اس طریقے سے نہ کھیلا جائے. ہم ایک دہشت گردوں سے الگ تنگ ہیں، اور ایک اور جو ہے جو کہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسی قسم کی تو حرکت نہ کریں نا کہ لوگوں کو کاؤنٹ ہی نہ کریں، مطلب ان کو مردہ سمجھے. یہ میری بات. آخری چیز ایک اور میں نے کہا تھا نا میں ہر چیز پہ نظر رکھ رہا ہوں. آخری میں ایک بات کر لوں، ایک اور شارٹ کر لوں گا، میں 1 منٹ میں بتا دوں گا آپ کو. پانی، ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا. آج میری اریگیشن منسٹر سے بات ہوئی، میں انہوں نے اس کو لکھ بھی رہے ہیں. اس وقت 40% شارٹیج ہے سندھ کے اندر پانی کی، اور ہمیں پھر خطرہ ہو رہا ہے. ہم نے بہت سفر کیے پچھلے سال. سیلاب میں پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈوبتا سندھ ہے، اور ڈراؤٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سندھ کو افیکٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ جو ڈیمز بناتے ہیں نا، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پانی کو کنٹرول کیا جائے اور لوور رائپیرین کو پہلے پانی دیا جائے، اور اگر سیلاب آ رہا ہے تو پانی کو روکا جائے. ہمارے یہ الٹا حساب ہے، سیلاب آئے تو اس کو ڈبو لوور رائپیرین کو، پانی کم ہو تو اس کو سٹور کرو تاکہ ہم جو بعد میں ہماری فصلیں ہو. تو یہ نہیں چلے گا بھائی. تو یہ بھی میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ میں شرجیل صاحب بیٹھے، میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ سوالات لے لیں. آپ سوال چاہے، میری خواہش تو یہ ہوگی کہ آپ جو میرا فوکس سینسس کا ہے اس پہ رہیں، اور باقی بھی چیز بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اچھا میں گزارش کروں گا مائک کوئی نہ کھولے، سب اپنا ہاتھ ریز کریں. اور کافی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی صرف ایک چند جرنلسٹ کو موقع ملتا ہے، باقی کو نہیں ملتا. تو پلیز اس بار مجھے تھوڑی لبرٹی دیجیے گا کہ میں باقی دوستوں کو جن کو نہیں ملتا وہ کروں. دو صاحب. آپ وفاق میں بھی ہیں، اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہے اس سے سب سے اچھا اس پارٹی کا، اگر دوسری پارٹی کی حکومت ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کے تعلقات اچھے ہو. ماضی میں کبھی جتنے پرائم منسٹر ہوئے سب سے اچھے تعلقات ہوئے. اس کے باوجود آپ کی آدم شماری بھی نہیں سنی جا رہی ہے، آپ کو پانی بھی سندھ کے حصے پر نہیں مل رہا ہے. یہ کون سی قوت ہے جو سندھ کو حصہ نہیں دینا چاہتی؟ حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کا آپ حصہ بھی ہیں اور آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. آپ کا بالکل درست. میں پرائم منسٹر کو دیکھیے نہیں اس پہ ڈائریکٹلی انہوں نے سنا ہے. میں بھی کہتا ہوں پرائم منسٹر وہ حالت نہیں کہ 3.5 سال انتظار کرتا رہا، وہ انتظار کرتا رہا مودی کی فون کا، اور میں اس مودی کا انتظار کرتا رہا فون کا. میں یہ کہوں گا جواب یہی دے سکتا ہوں کہ بھائی کرتے ہیں. میں نے پھر بتایا کہ کوئی دیر سم میتھڈ ٹو دس میڈنس، اب اس کو ہم نے توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. میں کسی سے نہ عمران خان سے کوئی فیور مانگتا تھا، نہ میں میاں محمد شہباز شریف سے فیور مانگوں گا. میں کہوں گا ہمیں اپنا جائز حصہ دیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. قوتیں کون سی ہیں جو یہ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ نااہلی ہے، سب سے زیادہ نااہلی ہے. اور دوسرا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں نا، کہ یہ سیٹلائٹ امیجری صحیح ہو جائے گا اور فلانی چیز صحیح ہو جائے گا، وہ اپنی دیہاڑی اور اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے یہ سب نفاذ پیدا کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گا.
کچھ نہیں پتا. 18ویں ترمیم میں وسائل کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. وسائل کی تقسیم ہوتی ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آخری بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے 2010 میں دیا تھا. وہ لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس میں کریکشن آبادی کا 82% ہے اس میں تقسیم میں نا, تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو آئی ڈونٹ نو آپ کا سوال میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں. میرا صرف یہی ہے کہ جی کاؤنٹ کرو ہمیں صحیح طریقے سے, اسی پہ آج میں بیٹھا ہوں. ادروائز میں سمجھا نہیں کہ کوئی اور نہیں, اس کو پیچھے نہیں رکھا جائے گا, کوئی ایسا نہیں. NFC ایوارڈ ہے اور آئین کے اندر ہے نا آرٹیکل 160 ہے جو کہ NFC ایوارڈ کہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے تقسیم ہونی ہے ریسورسز کی, اور اس طریقے سے ہوگا, آئین سے آپ نہیں ہوگا. میں نے تو گنتی کی ہے نا بھائی, لیکن گنتی کرنی سینسس والوں کو ہے. میں نے تو کی ہے گنتی, میری گنتی مان لو یا تو وہ نہیں مانیں گے نا. اس لیے کہ سینسس ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے جو CCI کے اندر آتا ہے, اور طریقہ کار کا آئین کے دائرے کے اندر ہی رہنا ہے نا. اور ہم تو اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ بتا رہے اور ان سے کہہ رہے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ میرا بھی اگین یہ 6.5 کروڑ کی ایک میں نے اسٹیمیٹ لگایا کہ اراؤنڈ دس بال پارک نمبر ہونا چاہیے. 8.5 کا کہیں کسی نے ذکر کر دیا ہوگا, اس کی بیسس جو بھی بیسس ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے. میرا بیسس یہ ہے. وحید راجپور صاحب, ایلیگل افغانی ہیں وہ سینسس کے حوالے سے 1-2 جو ایلیگل افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں اس پہ بڑا اعتراض ہے کہ سندھ کے جو لوگوں کو ان کو الگ جو فارم دیا گیا ہے اس میں ان کا تذکرہ نہیں ہے, ان کا جو کھانا ہے وہ نہیں ہے. تو اس پہ کیا یہ اس کو رکھا گیا ہے؟ دوسرا جو 70 لاکھ آبادی آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی کم گنی گئی ہے, تو اس پہ کیا اگر آپ نے احسن اقبال کو کہا ہے اس کے بعد اگر کوئی اس کی تدارک نہیں ہوتا ہے تو سندھ حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو انلیگل جو بھی ہے نا کاؤنٹ اس کو ہونا چاہیے, لیکن اس کو انلیگل کے کھانے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ شناختی, میں نے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ ایک سٹیپ اور کرنا چاہیے. سارے لوگوں کو گننے کے بعد جو بھی اڈلٹ پاپولیشن ہے اور جو بھی مائنر پاپولیشن ہے اس کو رجسٹر کرنا چاہیے, تب ہمارے پاس فائنل نمبر آئے گا. یہی ایک طریقہ ہے الگ کرنے کا انلیگل لوگوں کو فرام لیگل, اور اس پہ کام ہونا چاہیے. اور میں اس پہ بڑی کلیئرلی کہہ چکا ہوں. میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی ہر لیول پہ میں حکومت سندھ کی جانب سے بول سکتا ہوں. میں یہی اپنی درخواست اپنی پارٹی کے سامنے بھی رکھوں گا اور پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن سندھ حکومت کی طرف سے اور میں کیبنٹ کے سامنے یہ گزارشات پیش کروں گا اور یہی کہوں گا کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے ایٹ آل لیولز. اور ہم نے جو بھی اس کے فورمز ہوں گے کانسٹیٹیوشنل لیگل فورمز ان کو ہم فالو اپ کریں گے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب جماعتوں کو بلایا تھا, ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی سندھ کے حوالے سے. نثار کھوڑو صاحب ہمارے صوبائی صدر نے سب کو بلایا تھا. متحدہ قومی موومنٹ اس میٹنگ میں آئی نہیں تھی, ان کا اپنا کوئی ایونٹ تھا اس دن شاید, لیکن اس کے بعد میری متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ سے میٹنگ ہوئی ہے. ہمارے سارے وزراء بھی موجود تھے اور ہم بالکل اس معاملے پہ ان کو یہ خدشات, مطلب مجھے بڑی افسوس ہوا تھا کہ اس کو ایک ایتھنک رنگ دینے کی کوشش کی گئی. میں نے تو ابھی آپ کو کہا ہے کہ کراچی کو بھی کم گنا ہے, اور کراچی میرا ہے, کراچی کا میئر اسی کمرے میں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نہیں آپ بھی ہو سکتے نا, اینی پرسن, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
یہ کوشش کی گئی کہ کوئی آپس میں ڈفرینسز پیدا کی جائے. اگین اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ ایک فیڈرل کابینہ اس کا کوئی نہیں تھا, لیکن کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دہاڑی تبھی چلے گی جب تک یہ آپس میں لڑتے رہے. میں واضح اشارہ کر دیتا ہوں, آپ کی بیوروکریسی کے اندر وہ دماغ ایسے لوگ ہیں جو بلاک تھے, وہ انجانے ہوئے بلاک تھے. تو آپ اس وجہ سے, لیکن جو آپ کے سوال کا جواب ہے ان سے بات کی, جماعت اسلامی تو خود اس میٹنگ میں آئی تھی. ہم نے جماعت اسلامی کو یہی کہا, اور میری طرف سے کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں آیا, وہ یہ الزام لگاتے الٹا. میں تو کہتا ہوں میرا کام ہے, میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں کہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے صوبے میں, اس پورے ملک میں ہر ایک شخص کو گنا جائے جو جہاں ہے. شاہ صاحب, آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس دفعہ بھی اگر گنتی نہیں ہوئی درست تو ہم تسلیم نہیں کریں گے ریزلٹس کو, نتائج کو. یہی صورتحال 2017 میں بھی تھی. سندھ کی گنتی کم ظاہر ہوئی, سندھ گورنمنٹ آپ مسلسل احتجاج کرتے رہے, CCI میں لے گئے میٹر, لیکن ہوا وہی جو وہ چاہتے تھے. تو اس دفعہ کیا اسٹریٹجی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ اگر وہ ہوا یہ وہ نہیں جو چاہتے تھے. 2017 کا سینسس اس وقت تو الیکشنز کے معاملے پہ کیا, انہوں نے سارا ایک مسئلہ کریٹ کیا, 2021 میں جا کے اپروو کیا, ٹھیک ہے جی. اور 2021 میں 17 والا سینسس جو کب ہونا تھا, سینسس 2027 کو مجبور کیا گیا کہ 2023 کو سینسس کیا جائے, اس لیے کہ ہمیں غلط گرا گیا تھا. اس وقت بھی ہم جب قبول نہیں کریں گے تو اس سینسس کے اوپر اعتماد کسی کا نہیں ہوگا, اور آپ کو دوبارہ ایک پراپر کرنا پڑے گا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اناؤنس کے بغیر اسی کو صحیح کریں اور کنوینس سیٹسفائی کریں ان کو. میں ناجائز کوئی ڈیمانڈ کروں تو میری ناجائز ڈیمانڈ نہ مانیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ کے گروتھ کے نمبر بہت زیادہ ہے اس لیے ہم آپ کو اور نہیں دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گروتھ کے نمبر کم ہے زیادہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہر بندہ گنو. اچھا CM صاحب, جب مردم شماری کا پروسیس چل رہا تھا تو MKM کے علاوہ ہمیں کراچی کے اندر کوئی اور سیاسی جماعت اپنا کردار ادا کرتی بھی نظر نہیں آئی. اس کی وجوہات کیا تھیں, تھوڑا سا اس پر بات دیجیے گا. دوسرا کہ جو ادارہ شماریات کی جانب سے جو موقف ہمیں دیا گیا, جو آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بیوروکریسی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سپروائزرز تھے, جو ACs سپروائزرز تھے, کراچی کے اندر کچھ علاقوں کے اندر ACs کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں, ان کی نااہلی سامنے آئی ہے, اور ہم نے چیف سیکریٹری صاحب کو اور وزیر اعلیٰ مجھے بتا دیں یار, بتایا گیا ہے کہ ان کے نام لے کے ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے. کیا آپ کے پاس بھی کوئی نہیں بتایا, یہ کسی کا نہیں بتایا ہے. سب سے پہلے تو میں لاسٹ کامنٹ, پتہ نہیں کس نے آپ سے کہا ہے, مجھے تو کسی ایک افسر کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کچھ کوتاہی ہے کیا, اس افسر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ذرا AC سے جا کے پوچھے تو صحیح نا کہ وہ کیا چیک کر سکتے, اس کے ٹیبلٹ میں کچھ بھی نہیں ڈیٹیل. تو یہ پتہ نہیں یہ آپ سے کہا ہے, انہوں نے کان میں آ کے, میں بہت مہارت کے ساتھ مجھ سے کسی نے نہیں کہا. دوسرا آپ نے کہا متحدہ قومی موومنٹ بہت ایکٹیو تھی, لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے پہلے اعتراض اٹھانے شروع کیے. صحیح, سب سے پہلے اس سے پہلے میں نے میرے بعد اعتراض اٹھانے شروع کیے کہ صحیح نہیں تھی ہو رہی. اور جب انہیں بتایا کہ یہ پرابلم ہے دیکھو تو صحیح, تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ واقعی پتہ نہیں میرے اعتراض پہ تھا. پہلے تو یہ کہا تھا کہ آپ سب صحیح ہو رہا ہے, اور آپ نے تو یہ بہت بڑی اسٹوریاں ہو چکی ہیں اس کے اندر. اور کہتا سینسس کے ادارے کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہر چیز ہم ٹھیک کر رہے ہیں, پھر کئی بار ہم پہ یہ الزام کے انیومریٹرز تو آتے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھایا کہ یار ایک انیومریٹر کی ٹیبلٹ 15 اپریل کے بعد سے بند ہے, وہ ادھر سے اپنا بڑا کام کر رہا ہے, انٹری ڈال رہا ہے, ادھر لوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے. پر جب کلوز ہوا نا تب پتہ چلا کہ کب تک اس کی انہوں نے ڈیٹا اٹھائی ہے. 15 اپریل کے بعد اس کی ڈیٹا نہیں اٹھائی ہے انہوں نے. یہی ظاہر ہو رہا ہے نا. کنونس کرو مجھے, سیٹسفائی کرو. کیا بھائی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, میرے ساتھ 3 بار کم از کم if not more یہ آ کے اسی کمرے میں مل چکے ہیں, اور جو چیزیں میں نے ان سے کہی ہیں نا, میں نے ان سے بتایا کہ تمہاری ٹیبلٹ
जियोग्राफिकल, मैंने आप सबको बताया था ये कि जियोग्राफिकल एरिया जो दी हुई है इन्यूमरेटर को, जब वो उधर जाता है तो उसे बाहर खड़ा होता है, हाँ जी ये गलती होगी। ओ भाई मैंने आपसे कहा था कि वाई डोंट यू, कि आप उन लोगों को SMS के जरिए बताते क्यों नहीं कि आपकी आबादी कितनी है आपके घर की। हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे, आज तक नहीं की। किसी जगह पे उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया। मैं तो बहुत ही हम्बली आई विल टेल यू कि अगर हम इतना शोर नहीं मचाते, शोर मचाने का मतलब था कि हम ये आग नहीं खोलते, तो पाकिस्तान की आबादी तो ये 227 मिलियन पे क्लोज कर चुके थे। आज जो आबादी कितनी बन रही है यार, नंबर है ना, नहीं सॉरी 245 मिलियन हो गई है, 245 मिलियन। तो ये अपने हिसाब से तो 227 इनके लिए आप कर लिए, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। मतलब ये फिर कोई थी ना, 17 और 44 में कितना फर्क है, 3, 1 और 14, 17 मिलियन लोग इन्होंने नहीं गिने थे, खुद मान रहे हैं अब। नहीं तो इन्होंने तो कहा था कि 30 अप्रैल को तो सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद ये ऐड हुआ है, 30 अप्रैल से भी पहले इन्होंने कहा था। तो ये सिर्फ चीज है कि मैं तो बाकी सूबों को कहूँगा, इसलिए मैंने तो किसी और सूबे के सरबराह या इवन किसी मिनिस्टर को सेंसस पे कुछ कहते हुए नहीं सुना। आप लोगों के साथ 3 बार मैं पिछले 1 महीने में सिर्फ सेंसस पे, बाकी चीज़ों पे नहीं आता हूँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट आ चुका हूँ। मुझे तो बाकी सूबों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो माइंड सेट, जो ब्लॉक लगा हुआ है ना ब्यूरोक्रेसी में कि हम सब सही कर रहे हैं, वो क्लियर हो रहा है। आज 200 शाह साहब, अब्दुल जब्बार नासिर, डेली दुनिया। शाह साहब, मैंने चूँकि 4 महीने से मैं इसको रेगुलर और फील्ड पे जाकर कवर करता हूँ। 2 चीज़ें यहाँ पर शायद आप उस तरफ तवज्जो नहीं दी या उस तरफ, एक तो फील्ड में जो शुमार कुंदगान थे उन्होंने इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया, और इस हवाले से आपके लोग भी आगाह थे, आपके लोग से मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके पास पूरी फेस भी मौजूद है। इसी तरह क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट जारी करना है वो AC साहब ने करना है, AC साहिबान की इसमें कोई तवज्जो नहीं रही। जब ये सारी चीज़ें आपके इल्म में आ रही थी तो इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, मेरा सवाल ये है। बाकी मैं आपकी बात को मानता हूँ कि अगर आप लोग एहतजाज नहीं करते तो 2 करोड़ आबादी 22 पे तय हो गया था, और आज पाकिस्तान के दीगर सूबों में जितना इजाफा हुआ इस सिंध की वजह से हुआ है। और एक और चीज़ मेरी, बलूचिस्तान में आपने कहा दुरुस्त है, वश्त में अगर 300% इजाफा हो रहा है, उसी बलूचिस्तान के कोटे में 4% इजाफा हो रहा है, तो क्या सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक नहीं है? देखिए मैं बलूचिस्तान के लिए नहीं बोलूँगा, उसके अपने डायनामिक्स होंगे, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वश में पहले उन्होंने काउंट नहीं किया होगा, क्वेटा में काउंट कर सकते होंगे, भाई जवाब दे सकता हूँ। आपने कहा असिस्टेंट कमिश्नर, यस वो सर्टिफिकेट देगा, मैं असिस्टेंट कमिश्नर इधर बुला लेता हूँ, उसे कहता हूँ अपनी टैबलेट भी ले आओ और मुझे बताओ तुम्हारा डेटा क्या है। उसको डेटा ही नहीं है, ये डिज़ाइन मैंने तो उसी वक्त में आपको शायद मैंने सर्कुलेट किया था, नहीं किया था, लिखा था कि असिस्टेंट कमिश्नर को अगर आप उसको जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसके सारे न्यूमरेटर्स का डेटा उसके पास आना चाहिए, ताकि अगर कोई इस वक्त मैं अगर चला जाऊँ ना अपने असिस्टेंट कमिश्नर के पास कि यार मुझे नहीं गिना गया, तो ये इज नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट, वो जाएगा अपने न्यूमरेटर, मतलब क्या जरूरत थी। तो आप कैसे एक आदमी को जिम्मेदार आप नहीं रख सकते अगर आप उसको प्रॉपर टूल्स नहीं देते हो। तो नासिर भाई मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने क्रिएट किया था, ये गफलत जो कह रहे हैं ना उधर से हर एक आदमी को ब्लेम करने के लिए कोई बंदा चाहिए। जब हम उनके कहते हैं कि आपका सिस्टम सही नहीं है, आपका न्यूमरेटर गलत है, भाई आपका सिस्टम सही नहीं है, आपका AC सा काम सही नहीं कर रहा। AC को आप कुछ दोगे तो वो करेगा ना, AC फिर से आपको आप AC के पास चले जाए, आप अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर आपके इलाके आपके मुझे गिना नहीं है सही, तुम जरा अपनी टैबलेट खोल के चेक कराओ कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, उसके पास नहीं वो डेटा, तो हाउ कैन यू होल्ड हिम रिस्पांसिबल। आपने वो, और यही मेरे खत जो मैंने लिखा था पहले, और इसको 2 महीने से ऊपर हो गए,
جب پہلی بار ان سے ملا تھا میں نے کہا تھا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کو اپنے سارے انومریٹرز کا ڈیٹا دو تاکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ علاقے کا انومریٹر کون ہے، لیکن آپ کو اپنے علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر پتا ہوگا. اس کے پاس جا کے میں کہہ سکوں یار مجھے نہیں گنا گیا تو اسی وقت چیک کر کے آپ کو بتا سکتے آپ کو گنا گیا ہے کہ نہیں گنا گیا. تو یہی تو میرا پرابلم تھا کہ آپ نے ڈیٹا شیئر نہیں کی، اور یہ تھوڑی بہت جو ڈیٹا شیئرنگ کی جس سے آپ نے بھی آپ بھی مستفید ہوئے یہ شور مچانے کی وجہ سے ہوئی ہے. سیب صاحب یہ بتائیں کہ مسلسل سندھ کو درست نہیں گنا جا رہا مردم شماری کے، تو اس کے پیچھے خوف کیا ہے؟ کیا ہماری عام انتخابات میں نشستیں بڑھ جائیں گی، یا مالی جو ہمارے ڈویژنل پول ہے اس میں ہمارا حصہ بڑھ جائے گا؟ دوسرا چھوٹا سا سوال، کیونکہ یہ بھی آپ سے، کیونکہ آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے، کچھ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں آپ پی ٹی آئی کے جو وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین جو کہ میئر کے انتخاب کے لیے اہم ہو سکتے ہیں، بہت کنفیوزنگ سوال ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ لکھ کے دو بھائی. وہ چیئرمین، یہ تو میتھس کا پرابلم نہیں ہوتا تھا، ہم پڑھتے تھے جب A is equal to B plus B is not equal to C, what is C؟ کیونکہ یہ کام آپ کرنے جا رہے ہو، سمجھ گئے سمجھ گئے جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ، تو وہ 41 جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں، خدشہ یہ ہے کہ ایم پی او کے تحت یا تو گرفتار ہیں یا اگر نکلے تو گرفتار ہو جائیں گے. ایک تو ان کا حلف شاید نہ ہوگا، دوسرا اگر انہوں نے حلف لے بھی لیا تو ہو سکتا ہے آپ اس جواب دے دوں. دونوں سوالوں کا جواب دوں گا، بڑے اچھے سوال ہیں. پہلے سوال کہ آپ نے کیا کہ جی کو خدشہ کیا ہے، دیکھیں میں دوبارہ کہہ چکا ہوں یہ خدشہ ہے ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو کہ ہمیں سب پتہ ہے. اچھا فلانی کی آبادی وہ ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کس کی آبادی کتنی ہے، اب اس سے کچھ ڈیویشن ہوتی ہے تو ان کی عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو یہ دماغ کا فطور ہے، اور ایک انہوں نے سوچ لیا ہے اپنی طرف سے جی کراچی کی آبادی بھی پہلے سے پتہ ہے ان کو، اور باقی صوبہ سندھ کی آبادی بھی پتہ ہے، پاکستان کی آبادی پتہ ہے، وہ ڈیٹیل ہے. اب میرا مقصد سمجھ جو میں کہہ رہا ہوں. دوسرا آپ لوگوں کو سب کو میں آج سے 7 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو، مجھے سر میں بہت گزارا ہے اس بار 22 اگست 2016 کو کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ اس کراچی میں اے آر وائی میں تھے، اے آر وائی کے دفتر میں پہنچا تھا، جو توڑ پھوڑ کر کے سارا ہو گیا تھا. ساری رات اگلے 2-3 دن گرفتاریاں ہوئی تھیں. اور آپ کو یاد ہے میئر کا الیکشن کس دن ہوا تھا کراچی میں؟ 25 اگست 2016 کو، 3 دن بعد وسیم اختر میئر بنے تھے. ہر ایک آدمی جیل میں تھا، وہ آیا تھا. ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم کسی کا رائٹ نہیں ماریں گے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ 9 مئی کے اس آرسن میں، اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، آگے سرنڈر کریں، اپنی سزا بھگتیں. ووٹ کا حق ان کا ہے اپنی جگہ پہ اپنی، لیکن this does not give them a license to kill. This does not give them a license to do terrorism. آئیں اپنا گرفتار یا پیش کریں، نہیں تو ہم گرفتار کریں گے. ہم صرف اس وجہ سے کہ ہیں 2-3 گرفتار ہیں، ان کو لے کے آئیں گے ہم اگر ووٹ دینا ہوگا تو، اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو یہ بڑا کلیئر کر لیں. ہمارے حساب سے ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ہر ایک کو جب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 22 اگست سے 25 اگست کو میں نے انشور کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے انشور کیا تھا کہ سب لوگ آئیں اور ووٹ ڈالیں. اس وقت بھی جس کو ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ الیکٹڈ ہیں تو وہ بس بھی جلا سکتے ہیں، وہ باؤزر بھی جلا سکتے ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں. And they can get away with it. They will not get away with it. Very clear message ہے. باقی اس کو گھمانا پھرانا نہیں ہے بھائی. الیکشن ہوگی. People's Party is the single largest party in Karachi, and I am sure others will join us. اور ہم اپنا میئر لے کر آئیں گے. بہت سمپل چیز ہے. Are we not the single largest party? مگر کوئی اس پہ اعتراض کرے تو کیا پریشانی ہے؟ جو سب سے بڑی پارٹی ہے کراچی شہر کی، اور پھر ہر اعتراض کی اتنی پارٹی. وہ بھائی 2000 کون سا تھا، 15 میں الیکشن میں اعتراض تھا. 2015 میں جماعت اسلامی
کتنے ممبر تھے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ کو یاد کسی کو؟ میرا خیال ہے زیرو. اور اس وقت اگر ان کے 48 جائے گا تو ہمیں تو پریشانی تو ہمیں ہونی چاہیے یار کہ اتنی گروتھ کیسے ہوگی. یہ والوں کو تو سارے سائنٹیفک فارمولے ختم ہو گئے. ادھر نہیں پریشانی ان کو, ادھر کسی کو ہو رہی. پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے اس شہر کے لیے. میں اگر گنانا شروع کروں اپنے ڈیولپمنٹ کے کام تو شام ہو جائے گی, ہم ساری چیزیں بھول جائیں گے. یہ ورک ہارڈ, ہم لوگوں کو کانفیڈنس لیا ہے, انچ بائی انچ لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے جنرل الیکشن بھی آپ دیکھ لیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1970 میں پیپلز پارٹی کراچی شہر کی سب سے بڑی پارٹی تھی. سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی نے 1970 کے الیکشن میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیڈرشپ ملی تھی. اور انشاءاللہ 2023 میں سب سے زیادہ سیٹیں کراچی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی لے گی. تو یہ سیاسی باتیں میں سے نہ کرو. ووٹ کا ہر ایک کو ہے لیکن دہشت گردی کا کسی کو نہیں ہے. دونوں چیزیں عمران خان کے بارے میں کہا کہ عمران خان کو کیوں نہیں ارسٹ کیا. یہ عمران خان آئے نا کراچی. میں تو کہہ رہا ہوں آئے نا کراچی بھائی. اور میں نے تو سب کو کہا, میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ چھپ کے بیٹھ گئے آؤ نا اسمبلی. کوئی نہیں آ رہا یار, میں تکتا رہ گیا ہوں کرسی خالی کرسی ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. جو بھی مولانا صاحب جس نے ویڈیو بیان دیا ہے آپ نے دیکھی ہوگی, وہ ساری اب تو ڈاکومنٹڈ ہے. چھپ کے بیٹھے اور کوئی ٹویٹ نہیں کر رہے. ٹویٹ یہ فون کسی اور کے حوالے کر دیے اپنے, ان کو بھی اب تک بھی پہنچے ہیں اور ہمارے کے تک پہنچیں گے. تو کوئی نہ سمجھے کہ بچ کے نکلے گا جس نے یہ دہشت گردی کی ہے شہر کے اندر, اس ملک کے اندر, اس صوبے کے اندر. کوئی نہیں بچے گا. سیکنڈلی میئر کے جو اسکیڈول دیا ہے, انہوں نے شیڈیول دیا ہے, ہم نے بہت شدید ترین اعتراض کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اپنی 5 سالہ منصوبہ جو بنا دیا ہے. شاید ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لاز کے بارے میں. میری آج بات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے. میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یہ آپ ہمارے ایک وفد سے, میں کل ہمارے لا ایڈوائزر اور ہمارے لوکل گورنمنٹ منسٹر سے میں نے کہا ان کو ٹائم دیں, وہ آپ سے ملے. آپ یہ شیڈیول جو ہے نا بڑا آسان ہے, اتنا کوئی مصیبت کی بات نہیں ہے. جب چیف منسٹر کا الیکشن ایک دن میں ہوتا ہے, اسپیکر اسمبلی کا الیکشن ایک دن میں ہوتا ہے, تو یہ میئر کے لیے آپ نے 5 سالہ منصوبہ کیوں بنایا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو شاید سمجھ آ گئی ہے یہ بات. اور انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ منڈے کو میرے دفتر میں ملے گا, منڈے بہت دیر ہے. انہوں نے کہا میں کل لاہور ہوں. میں نے کہا لاہور میں ٹائم دے دیں. کل 12:30 چیف الیکشن کمشنر نے ٹائم دیا ہے تاکہ جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق شیڈیول کو پراپر دیا جا سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے میں ڈسٹرکٹ کانسل کے چیئرپرسنز, ٹاؤن کمیٹیز, میونسپل کمیٹیز کے چیئرپرسنز اور میٹروپولیٹنز کے میئرز کی الیکشن بہت جلد ہو جائے گی. میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا اس لیے وہ الیکشن کمیشن, میں کبھی غلط کام نہیں کرتا ہوں. میں کئی لوگ کہتے ہیں الیکشن کب ہوں گے, میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن سے پوچھو, مطلب سپریم کورٹ سے نہیں پوچھو, ان کا کام نہیں ہے. وہ جو پنجاب کے الیکشن نہیں ہو رہے تھے, میں نے کہا جو الیکشن کمیشن کہے گی وہ ہوگا. اب بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہم جا رہے ہیں, انہوں نے جو شیڈیول دیا ہے اس کے اندر بہت خامخواہ بہت لمبے ٹائم دیا ہے. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, اگر وہ شیڈیول دیکھیں تو ریزرو سیٹس کی ڈٹرمنیشن 4 جون کو پوری ہوتی ہے, رائٹ. اور کہتے ہیں اوتھ لیں گے وہ 10 جون کو. یار 6 دن کیا کریں گے وہ, نہیں وہ 14 یونین کاؤنسل ہے. 4 جون کو اگر آپ ڈٹرمن کر لیں گے کہ مراد علی شاہ جو ریزرو سیٹ پہ الیکٹ ہو گئے تو 6 دن کیوں رکو یار, آپ 5 جون کو کرا لیں. یہ ان سے مطالبات ہے. 5 کو کرا لیں, بٹ ایٹ دی موسٹ ان کو ٹائم 6 جون کو کرا لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر چیف منسٹر کا اسپیکر کا الیکشن
एक दिन या 2 दिन में हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का, टाउन कमेटी के चेयरमैन का और मेट्रोपॉलिटन के मेयर का भी 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है। हमारे कानून में नहीं लिखा गया कि नहीं हो सकता, ना आईन में लिखा गया है कि जी चीफ मिनिस्टर का 1 दिन में या 2 दिन में इलेक्शन है। प्रोसीजर है, हमेशा हुआ है, उसी को फॉलो करें, हो सकता है। और इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएंगे इलेक्शंस। तो यार ये मैं शजीद साहब जिसको कह रहे हैं, इनके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका। ये मुझे आवाज जी बोला देखिए दोनों सवाल आपने, पहली बात तो 2017 और 2023 में बड़ा फर्क था, और मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिशें थी जिसकी वजह से वो डेटा कम से कम मिलना तो शुरू हुआ, चाहे नंबर से मिले, हम तो और डिटेल चाह रहे थे, जो डिटेल हम चाह रहे थे हमें नहीं मिली, इसलिए वो इतराज़ात हैं। इसी वजह से हम ज़्यादा क्लियर है। 2017 में उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था, वो तो एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि इसकी पॉपुलेशन, और मैं काउंटर नहीं कर सक रहा था उसका। तो मेरे पास डेटा है, इसलिए काउंटर ज़्यादा बेहतर कर सक रहा हूँ। और जो सिस्टम की चीज़ है, पहले मैं इनसे कहा था 2017 में, जो उन्होंने नहीं मानी थी बात, कि जो पर्चा आप वो मर्दमशुमारी का फॉर्म था, पता नहीं नंबर अब मुझे भूल गए, वो फिल करते उसकी एक कार्बन कॉपी खानदान के सरबराह को भी दें, ताकि उसके पास रिकॉर्ड रहे। ये बेसिक का था, और इसकी वजह से इस दफा मैंने कहा कि SMS कर दे, और आसान है ये चीज़, तो बात नहीं मानेगी। तो इतराज़ात फर्क किस्म के हैं, तो मकसद वही है कि बेस्ट वे, फुल प्रूफ तो कोई भी चीज़ नहीं है, इससे बेस्ट वे कि सबको सेटिस्फाई करें कि हर एक बंदे को गिना जा रहा है। दूसरा सवाल कि हम क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ हम क्या करेंगे फर्दर ऑन। मैं ये सारी चीज़ें जहाँ तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक है वो ले जाएगी, मैं ले जाऊँगा काबीना में। काबीना से मैं अपना व्यू लूँगा कि हमने अलग स्टैंड क्या होना चाहिए। हुकूमत सिंध इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती है। वो पार्टी को फैसला करना होगा, पार्टी फैसला करेगी कि इन सेंसस को किस तरीके से वो उसको डील करे। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन को दहशतगर्दी की, मुझे नहीं पता पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पेश किया, मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या था। इलेक्शन कमीशन को नहीं पेश करने, हमने एंटी टेरर कोड को पेश करने में सजा दिला दी है भाई। आई डोंट नो कॉन्टेक्स्ट, मुझे नहीं पता कि पंजाब हुकूमत ने किस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन को शवायद, ये वो पंजाब हुकूमत के, मैंने बड़ा क्लियरली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि किसी जमात को कलदम करार देने के लिए हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम चाहेंगे उस जमात में असला हो। आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने मिलिटेंट विंग को ख़त्म करना पड़ेगा, ये बहुत क्लियर है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनकी तजवीज़ को बालाखिर 22 अगस्त 2016 के बाद माना। और हम भी अभी बिलावल साहब ने भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही बात कही है कि PTI को डिसाइड करना होगा कि चाहे वो दहशतगर्द तंजीम है या एक सियासी जमात है, तो उनके अंदर जो दहशतगर्दी के एलिमेंट से वो हटाना पड़ेगा। मैंने उस दिन असेंबली में, आपको याद होगा कि करारदाद जो पेश की थी उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि जी आप इमरान खान को गद्दार करार देना भी इसमें शामिल करें। मैंने रिक्वेस्ट की थी
کہ یہ آپ واپس لیں. انہوں نے کہا کہ جیسے اس اسمبلی نے الطاف حسین کو کہا تھا. میں نے کہا الطاف حسین کو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمنٹری لیڈر نے یہ قرارداد پیش کی تھی کہ الطاف حسین کو غدار قرار دیں, اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ آ جائے واپس اور یہ کہیں گے تو اس وقت ہم سوچیں گے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے. اگر پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی خود آ کے کہے کہ جی عمران خان کو غدار قرار دیں تو ہم پھر سوچیں گے اس کے بارے میں. لیکن میں ان کو موقع دینا ہم چیئرمین صاحب نے بڑا کلیئر سے بات کی. دونوں سوالوں میں جوابات ہیں کہ دہشت گردوں کو الیکشن کمیشن کا راستہ نہیں دکھانا ہے, دہشت گردوں کو جیل کا راستہ دکھانا ہے. اچھا شاہ صاحب سر میری گزارش یہ ہے شاہ صاحب ایسے نہیں ہوتا, مجھے ان کے حوالے کر کے چھوڑ دیجیے. شاہ صاحب میری گزارش یہ ہے شاہ صاحب جی صحیح گزارش یہ ہے کہ احسن اقبال نے ایک تجویز دی ہے کہ جو این ایف سی کا ایوارڈ میں جو وسائل کی تقسیم ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ نہ کی جائے, یہ تاکہ ہر صوبہ اپنی آبادی زیادہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ اس تجویز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ احسن اقبال خود اب اس سے وڈرا ہو رہا ہے کہ این ایف سی میں جو وسائل کی تقسیم ہے وہ نہ کی جائے؟ یار دیکھو یہ تو آئین میں لکھا ہے نا, جو طریقہ کار ہے وہ این ایف سی کا کام ہے, احسن اقبال صاحب کا کام نہیں ہے کس طریقے سے ہونا ہے. میں احسن اقبال صاحب کا جو کام ہے نا, میں بہت ہی احترام کے ساتھ وہ کام ہے ان کو جو دیا گیا کہ اس ملک کی آبادی کو صحیح طریقے سے گنے. اب صحیح طریقے سے گنے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیوں کسی کو زیادہ گننے دیتے ہو اور کسی کو کم گننے دیتے ہو؟ سب کو صحیح گنو. آپ کو اعتراض ہوگا اگر آپ کو صحیح گنا جائے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مطلب اور اس میں اس چیز کو اور پیچیدہ کیوں بنانا چاہتے ہو یار؟ کام ہے صحیح گنو, طریقے موجود ہیں, میں طریقہ بتا چکا ہوں. میرے حساب سے جو صحیح ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں, کسی کو اعتراض, میں نے کہا ہے نا, میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں, سب کو گنو. گننے کے بعد نادرا کو ڈیوٹی دو کہ 3 مہینے 6 مہینے جتنا ٹائم لگے سب کے شناختی کارڈ بنائیں اور سب مائنرز کو رجسٹر کریں. جب یہ ہو جائے گا نمبر صحیح آ جائے گا.